السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلی بات یہ کہ پروگرام کی ترتیب چونکہ جمعہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور میری جمعہ کی کچھ مجبوری ہے ذمہ داری کی وجہ سے، اس لیے انتہائی شرمندگی ہے مجھے اس پر کہ آپ کے درمیان جتنا بیٹھنا چاہیے اتنا ممکن نہیں۔ پروگرام کے دو حصے تھے، ایک حصہ آپ نے الحمدللہ طلبہ عزیز کا سنا اور یقیناً قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے، قابل شکر ہے۔ پروگرام کا دوسرا حصہ انشاءاللہ الرحمن آپ آذان کی بات سنیں۔ اس درمیانی تھوڑے سے وقت کے اندر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے قرآن حکیم کے 22ویں پارے کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 اور 57 کی تلاوت کی۔ اس کل کائنات کا بلا شرکت غیر صرف اللہ تعالی خالق بھی ہے اور مالک بھی، ساری اور کائنات کہتے ہیں ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کائنات، اور ساری کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، مالک صرف اللہ، اور اللہ رب العالمین کچھ کرنے میں کسی بھی طرح کسی کا بھی ذرا برابر محتاج نہیں۔ ساری کائنات اس کے سامنے موجود ہے، وہ واحد غالب، اس جیسا غلبہ کسی کو حاصل ہے؟ واللہ غالب علی امری۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق میں سب سے برتر انسان کو بنایا، اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل حضرات انبیاء علیہ السلام، اور سارے انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل اشرف اعلیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں کہ نبی باقی انبیاء کو انبیاء مان لیا، بات ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، بس اتنا آپ کے لیے ضروری ہے، سارے انبیاء کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص آپ نبی ماننے بات نہیں بنے گی، نبی تو ماننا ہی ہے، لیکن نبی بھی ہیں اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ماننا ضروری ہے، اور خاتم النبیین ہی ماننے سے بات نہیں بلکہ آپ کو امام الانبیاء بھی ماننا ہے، اور ہمیں ہی نہیں ماننا، قرآن حکیم میں موجود ہے
کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ضروری اللہ نے قرار دیا کہ تم خود نبی ہوتے ہوئے نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ آپ نبی بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، اور شفیع المذنبین بھی ہیں، اور دنیا کے اندر کامیاب ترین زندگی گزارنے کے لیے آپ واحد نمونہ کامل ہیں، واحد۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں دعوت و تبلیغ کے ساتھی بہت خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس پر اس طرح ہونا چاہیے کہ کامیابی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر جتنے طریقے ہیں ان سب میں ناکامی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہماری اس دنیا کی ضرورت اور آخرت کی ضرورت، اور زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آخری کامیابی کا ذریعہ و سبب ہے۔ اس وقت کی مختصر ترین گفتگو میں جو مجھے آپ کو کہنا ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی مجلس میں بیٹھنے کی ایک نیت ہونی چاہیے۔ ایک بڑے دانشور عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، انہوں نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا کہ اس امت کو بدعملی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بدنیتی نے پہنچایا۔ تو ہر عمل کا کوئی نہ کوئی ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے۔ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے انسانیت کے ذمہ کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، ذکر خیر سنیں، یہ حق۔ اس لیے کہ باقی جتنی حقوق ہیں ان کا راستہ اسی دروازے سے شروع ہوگا۔ اطاعت رسول بھی کب آئے گی جب ذکر رسول ہے، محبت رسول بھی کب آئے گی جب ذکر رسول ہے، اتباع رسول بھی تب آئے گی جب ذکر رسول ہے۔ تو یہ پہلا گیٹ ہے جہاں سے گزر کر دونوں جہان کی کامیابی کی منزلیں ہمیں حاصل ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانوں کو خواب غفلت سے جگانے کا، بیدار کرنے کا کام شروع کیا، اور بہت خوبصورت کسی نے لکھا تھا کہ گہری نیند کے اندر کوئی جگائے تو غصہ بڑھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدیوں تک غفلت میں سوئی ہوئی انسانیت کو جب بیدار کرنے لگے تو بڑا غصہ آیا لوگوں کو، اور جس سے جو بن پڑا، کسی نے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی، کسی نے آنکھوں کے اشارے سے تکلیف پہنچائی، کسی نے زبان سے تکلیف پہنچائی، غرضے کے طوفان بدتمیزی چاروں طرف شروع ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے مواقع پر قرآن حکیم میں ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا۔ ایک موقع یہ بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مقصد یہ تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ واللہ غالب علی امرہ، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے، ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کے واحد خالق اور مالک اللہ، و ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے،
یصلون علی النبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ تو جس کی تعریفیں اللہ کرے اس کا اگر مخلوق والے مذاق اڑانا چاہیں تو ان کے مذاق کی کیا حیثیت ہے؟ اور اللہ رب العالمین کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح لکھی ہے بخاری شریف کی، اور تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ کا قول نقل کیا۔ ابو العالیہ کا عالم تھے اس زمانے میں۔ اس سے ایک بات اور بھی کہتا چلا جاؤں، دیکھیے کبھی لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ قول نقل کرتے ہیں بزرگوں کے، تو امام بخاری کو دوسروں کو قول کیوں نقل کرتے ہیں؟ جگہ قال ابو العالیہ، تو دیکھیے بات کسی کی ہو اگر قرآن و حدیث سے وہ ٹکراتی نہیں تو قابل قبول ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث کے مقابلے میں قول نقل نہیں کیا جاتا، بلکہ قرآن و حدیث کو سمجھانے کے لیے قول نقل کیا جاتا۔ اب مثال کے طور پر میں بیٹھ کر آیتیں پڑھتا جاؤں آپ کو کچھ پلے پڑے گا ہی، تو اس کو سمجھانے کے لیے میں یہ اردو میں بات کر رہا ہوں، ورنہ کوئی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ قرآن حدیث چھوڑ کر میری بات سنو، بلکہ قرآن حدیث کی تشریح کے لیے قول نقل کرنے کی، ایک ہے کہ میں اپنی تشریح کروں، ایک ہے کہ کسی اللہ والے بڑے بزرگ جو بہت بڑا عالم تھا جو خیر کے زمانے کے قریب تھا اس کی بات نقل کرے تو بظاہر وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ اللہ رب العالمین کے درود پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے ہاں فرشتوں کے جم غفیر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ذکر رسول صرف یہی نہیں کہ زمین پر ہوتا ہے، بلکہ ذکر رسول عرش سے اوپر بھی ہوتا ہے اللہ کے۔ فرشتوں کا ذکر کرنا کیا ہے؟ فرمایا ہر وقت فرشتے بارگاہ خداوندی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے مسلسل بارگاہ خداوندی کے اندر دعا گو رہتے ہیں۔ اب ہمیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جس کا ذکر خیر خدا کرے فرشتے کریں، ایمان والو تم بھی اس کا ذکر کرو، اور ذکر مصطفیٰ کرنے سے، ہمارے ذکر کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی احتیاج نہیں ہے کہ محتاج ہیں ہمارے ذکر کرنے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں نفع ملے گا۔ کیا نفع ملے گا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، میں بالکل ایک ہی موضوع پر بولنا چاہتا ہوں، خود عمل کی نیت سے آپ کو عمل پر کھڑا کرنے کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ وحطت عنہ خطیئات عشرہ ورفع لہ درجات عشرہ، کہ یہ نہیں انسان سمجھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پروموشن ہو جائے گی۔ آپ تو بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، قرآن حکیم نے ایک جگہ کہا کہ اے نبی ان انسانوں سے کہو کہ آپ کی رسالت کا گواہ اللہ کافی، جس کی گواہی اللہ دے اس کو کسی کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر کیوں؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے اوپر درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا پہلا فائدہ، فرمایا فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اوپر اس کی 10 نیکیاں لکھیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔
رکھا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمایا. ایسا نہیں کہنے والا دوسرے کو کہہ رہا، کہنے والے کو اس نیت سے کہنا چاہیے سب سے پہلے میرا دل میری بات کے قریب، سب سے پہلے جو زبان میری بول رہی ہے میرے کان میرے قریب، پھر اس کے بعد نہ جاؤ. آج ساری اقتدار ہوتے ہوئے، مال ہوتے ہوئے، عہدہ ہوتے ہوئے، کار کوٹھی ہوتے ہوئے پریشان. جس سے پوچھو وقت اس کے پاس نہیں، جس سے پوچھو بیماری اس کو لگی ہوئی، جس سے پوچھو پریشان وہ ہے. میری کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، عہدہ بھی ہے، ڈگری بھی ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہا بچوں کی طرف سے پریشان. اور بچوں کو پوچھو یار تمہارا باپ ملازم، مکان بھی اس بیچارے نے بنایا، دکانیں بھی اس نے بنائی، اور ڈگری بھی تمہیں کرائی، سب کچھ. وہ بچہ اور باپ کا سایہ بھی سر پر، وہ باپ کی شکایتیں کرتا ہے میرے لیے بنایا ہے. ہر گھر میں ایک ایسی بات نہیں، اس سماج سے جڑی ہوئی بات ہے. میرے بھائیوں، جب تک کسی نعمت کے ساتھ رحمت نہیں ملے گی وہ نعمت آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. چاہے وہ اولاد کی نعمت ہو، چاہے وہ جائیداد کی نعمت ہو، چاہے وہ ڈگری کی نعمت ہو. ان چیزوں کو گالیاں نہیں دے رہا، میں نعمت کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. لیکن یہ نعمتیں آپ کے لیے اس وقت جو ہے آرام دہ بنے گی جب رحمت آپ کی نعمتوں کے ساتھ جڑ جائے. اور فرمایا کہ رحمت کیسے ملے گی؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. قرآن حکیم نے قرآن کو کہا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَرَحْمَةً. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے کہو کہ وہ قرآن حکیم رہنما بھی ہے، رحمت بھی ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ وحی کی دو قسمیں. ایک وحی وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، علمی زبان میں اس کو کہتے ہیں وحی مطلوع، تلاوت کی جانے والی وحی. اور ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوع، وہ وحی کہ جس کی تلاوت نہ کی جائے اسے حدیث کہتے ہیں. قرآن نے کہا ہے نا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی وہی کہتے ہیں جو ان کے دل میں بات ہے. ہاں، تو وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی وہ ہے جو الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے. ایک وحی ہوتی ہے کہ دل میں ڈالی جاتی ہے، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں. تو محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے قرآن جو ہے وہ انسانیت کے لیے رہنما بھی ہے، رحمت بھی ہے، فرمایا اس کا حدیث بھی انسانوں کے لیے رحمت بھی ہے، رہنما بھی. علامہ ماروردی یا ماروی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عظیم محدث گزرے. ان کے متعلق آتا ہے جب بیمار ہوتے تھے تو علماء کو کہتے تھے میرے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھو، اس کی وجہ سے جو رحمت نازل ہوگی اس کی وجہ سے مجھے سکون ملے. تو جو بندہ درود پڑھے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پہلا نفع اس بندے کو ہوگا. کیا نفع ہوگا؟ کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی اس کے اوپر. اور دوسرا انعام وَحُطَّتْ عَنْهُ خَطِیئَاتٍ، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں. قسم با خدا، سوچ سمجھ کے بات کر، قسم با خدا اس وقت جو امت پریشان ہے اس کا وجہ ڈگریاں کم ہونا نہیں، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے انکار. پچھلے کے بعد اتنی ڈگریاں نہیں جتنی ہمارے پاس ہیں. اچھا، اس قسم کے مکان پچھلوں کے پاس تھے جیسے ہمارے پاس ہیں، اتنے اچھے کپڑے پچھلوں کے پاس تھے جتنے ہمارے پاس ہیں. جو پکوان آج کل ہمارے گھروں میں پڑتے ہیں پچھلوں نے تو سنے بھی نہیں، سوچا بھی نہیں. تو پھر پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ سب کچھ ہے لیکن ہر کھانے میں گناہ کا زہر ہے. گناہ کا زہر جو ہے وہ امت کو کاٹ رہا ہے، وہ ڈھنس رہا ہے. چین کی نیند گناہ نے چھین لی، کھانوں کے اندر سے اثر لذت گناہ نے چھین لیا.
رشتہ داریوں سے بڑی رشتہ داری اللہ کی بڑی نعمت ہوتی، بڑی نعمت ہوتی، بھائی بڑی نعمت، چچا بڑی نعمت، پھوپھا بڑی نعمت، پھوپھیاں نعمت، انسان بن کر کے ڈسنا۔ اب میں یہاں لگے بات کہہ رہے ہوں، تھوڑا سا موضوع سے شاید ہٹنے بھی لگا لیکن ضرورت کی بات۔ دیکھو بھائیو، آپ حضرات روزانہ کپڑے پہنتے ہیں اور کپڑے پہننے کے بعد کوئی کپڑے میلے کرتا ہے؟ کوئی مجلس میں ایسا بیٹھا ہوا آدمی ہوتا ہے، مجلس میں کوئی ایسا جو کپڑے جو ہے وہ کوئی میلے نہیں کرتا۔ اچھا میلے کرتے نہیں تو پھر میلے ہوتے نہیں کپڑے؟ ہوتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح رکھتے ہیں، دھو لیتے ہیں، ماشاءاللہ یہ پہنا ہے، 2 دن بعد میل آ جائے گی اس پر، پھر دیں گے ہم، اور آج کل دھونے کے بھی ماشاءاللہ مشین میں ڈالا تو چمک اٹھے گا۔ تو کوئی گناہگار کوئی بننا نہیں چاہتا، گناہگار کوئی بننا ہو جاتے ہیں، اور ہم سے ہوئے۔ تو جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں کوئی کرتا نہیں، تو پھر میلے کپڑے کا علاج ہے کہ میں دھو لوں؟ تو گناہ کا علاج بھی ہے۔ یہ سارا مجمع میرے ساتھ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ، عقیدہ کیا ہو کہ بھئی اس کے پڑھنے پر جو بشارت ہے وہ مجھے حاصل ہوگی انشاءاللہ، آپ کو گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ وحطت عنہ خطیئات، اور گناہ معاف ہوں گے۔ اچھا کر کے آزما کر دیکھو، پریکٹیکل کا زمانہ ہے یہ۔ 40 دن تک چھوٹا سا وظیفہ بتا، 10 مرتبہ صبح درود شریف پڑھو اہتمام کے ساتھ، 10 مرتبہ شام میں، اور 40 دن کے بعد مجھے بتانا کچھ آپ کو سکون حاصل ہوا کہ یہ کم تعداد بنائے، ورنہ ہمت کر لو اگر تو روزانہ 100 200 300 مرتبہ پڑھو تو ماشاءاللہ اسی دن آپ محسوس کریں گے۔ باوضو ہو کر کے، صبح کا بہت اچھا وقت ہوتا ہے، کوئی کام کاج بھی اس وقت نہیں ہوتا، نماز پڑھ کے قبلہ رخ ہو کر کے پوری عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھے، اور نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں لیکن وہاں بھی وہ پڑھتے رہتے ہیں، ذہن ادھر نہیں ہوتا۔ یہ فضائل سارے سامنے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے کئی فائدے لکھے، 27-28 فائدے۔ ایک پہلا فائدہ علامہ ابن قیم ہے، پرانے عالم تھے، بڑے عالم تھے، ان کے علم کی جلالت شان جو ہے وہ عرب و عجم پر چھائی ہوئی تھی۔ کیا بات لکھی، فرمایا پہلا درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا بندہ تعمیل کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا فائدہ درود شریف پڑھنے کا کہ اللہ تعالیٰ عمل خدا جو ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے عمل کی موافقت کرتا ہے۔ عجیب بات فرمایا، اللہ بھی ضرور پڑھتا ہے، بندہ بھی ضرور پڑھتا ہے۔ بندے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا، بندے روزہ رکھتے ہیں، اللہ روزہ، بندے زکات دیتے ہیں، اللہ زکات، بندے حج کرتے ہیں، اللہ حج۔ فرمایا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دوسرا درود شریف پڑھنے کا نفع یہ ہے کہ جو کام اللہ کر رہا ہے وہ بندہ کر رہا ہے، اللہ کے فعل کے ساتھ موافقت۔ بہرحال بات یہ ہے، اللہ کے رسول کتابچہ آ جائے چھوٹا سا، تو درود شریف کا دوسرا نفع یہ ہوگا کہ گناہ مٹیں گے، اور یہ جو پریشانیاں ہیں نا یہ وہ اصل میں گناہ کی وجہ ہے، گناہ ختم ہو گئے، جیسے کپڑے کی میل اتر گئی، کپڑا پھر چمک اٹھا، تو آپ کو سکون حاصل ہو جائے۔ درود شریف کا تیسرا فائدہ جو حدیث میں نے پڑھی اس کے اندر کہ بندے کے درجات اللہ کے ہاں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ٹائم کم ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
یہ باتیں ساتھیوں دوستوں کو سننے سنانے کی نہیں ہوتی، کچھ کر گزرنے کی بھی ہوتی، اور اسی زندگی میں کچھ کرنے کا موقع ہے، بعد میں نہیں۔ آدمی کو زندگی کا ہر دن اس طرح گزارنا چاہیے، شاید آخری دن ہر مجلس میں اس طرح بیٹھنا چاہیے، شاید پھر یہ مجلس نصیب ہو یا ہو جائے نا صلی صلاۃ مبدعین، کہ نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ یہ اس سے مراد یہ نہیں کہ نماز ہی کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو، بلکہ ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کر۔ تو صحابہ کو عجیب عقیدت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی دعا کے لیے جو وقت خاص کر رکھا ہے، اس وقت میں سے میں درود شریف کے لیے کتنا خاص کروں؟ ویسے میں اکثر آپ کا درود بھیجتا رہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، جتنا تم چاہو اللہ کے حکم کو پورا کرو گے نفع تو ہوگا۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دعا کے وقت کو میں 4 حصوں میں تقسیم کروں، ایک حصہ درود شریف پڑھا کروں اور 3 حصے باقی دعا مانگا کروں، تو کیسا رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن ان زدت فہو خیر لک، اگر تجھ میں زیادتی کر دے تو تیرے لیے بہتر رہے گا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نصف وقت دعا مانگوں اور نصف وقت جو ہے درود شریف پڑھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور زیادتی کر دے تو تیرا فائدہ ہے، تیرے لیے اچھا ہے، بہتر ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پورا دعا کا وقت میں درود شریف پڑھنے میں گزاروں تو اگلے جملے آپ سنیں، اور سنیں نہ ایمان لائیں جملوں کے، یقین کریں جملوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل کر فرمایا اگر تو دعا کا پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگائے گا، اذن تکفا ہمک، اللہ تعالیٰ تیرے سارے غم دور کر دے، اور وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ، اور تیرے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اب یہ 2 جملے ہیں، لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ان میں سماتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور بر صغیر کے اندر جتنے مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں، ہر زمانے میں باعث مسلمان ایک دوسرے کی قدردانی کرنی چاہیے، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے کا ہے، اور مسلمان سے محبت کرے، یہ مستقل موضوع ہے، اللہ کی بڑی یہ نعمت۔ ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں، بلکہ باقی دنیا میں بھی اس وقت دنیا میں جو زیادہ مسلمانوں کے طبقات ہیں، ان سب کا علمی رشتہ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جا کر مل جاتا ہے، جو بھی ہیں وہاں جا کر جڑے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے گھرانے سے جو اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا، یہ برکت ہے ہمارے خاندان میں درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ بلکہ میں ابھی تازہ بات آپ کو بتاؤں، بہار کے ایک بہت بڑے عالم کورونا ہی کے زمانے میں انتقال فرما گئے، جو موجودہ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کے جنرل سیکرٹری، ان سے پہلے جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی صاحب، بڑے عالم تھے، جید عالم، 10 لاکھ مرید تھے ان کو بیعت کرے، اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے قانون سے متعلق بعض چیزیں انہوں نے داخل کر دی، اور بہار اسمبلی میں بھی وہ رہے۔ ان کے والد صاحب بھی قداور عالم تھے، مولانا منت اللہ رحمانی، پہلے امیر شریف تھے بہار اڑیسہ وغیرہ بھی، اور بڑا کام کیا اس خاندان نے دینی دنیوی طور پر۔ ایک اسکول بنایا ہے، کالج وغیرہ کافی ان کے کام ہیں، لیکن انتقال سے چند سالوں پہلے انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا جہاں وہ مسلمان بچوں کو IAS وغیرہ کی
تیاری کرواتے تھے اور واقعہ اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئے. تو ان کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ایک صحابی ان سے انٹرویو لے رہا تھا. وہ کون باتیں پوچھنے کے بعد صحابی نے ادھر سے کہا کہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے بڑے کارنامے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکول سب سے بڑا کارنامہ. تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا اور یہ بڑا کام ہے، لیکن میں جس کام کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ادارے میں مسلمان جو ہے ہفتے میں ایک دن جڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اس مجلس کے اندر درود پاک پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے. میں اس سے بھی بڑا کام اس کو سمجھتا ہوں. درود شریف کی برکت سے اللہ پھر یہ کام لیتا ہے انسان. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی نہیں ہوتی تو پھلے پھولے گھرانے، پھلے پھولے ادارے اجڑ جاتے ہیں، اور ویرانے میں ذکر خدا اور رسول ہو تو وہاں بہاریں آنے. بہت ویران جگہوں کے اندر بچوں نے قرآن شروع کیا، وہاں بستیاں بن گئی، بہاریں آ گئی، تہذیب بدل گئی، معاشرت بدل گئی، مالی حالات بدل گئے لوگوں کے. تو اللہ رسول کے ساتھ وابستگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرمائیں گے، غموں کو دور فرمائیں گے، چین، سکون، عافیت کی زندگی عطا فرمائیں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلا شک و شبہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے ہیں، فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. ایمان والے مردوں اور عورتوں تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی کا عمل کرو. اب ذرا مواد ہے اس پر اور بھی صحیح حدیث ہے. ایک حدیث بھی آج کی گفتگو میں کوئی میں نے جہاں کوئی صاحب علم آپ کیا کریں وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک اور صحیح حدیث سنا دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے اوپر درود شریف پڑھتے رہنا، اللہ رب العالمین میری قبر کے اوپر، قبر اطہر، قبر منور، روضہ منورہ مشرفہ مطہرہ، فرمایا اس کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو دنیا میں کہیں بھی میرے اوپر درود شریف پڑھے گا وہ فرشتہ اس پڑھنے والے کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر، اس وقت کی تعین کے ساتھ میرے ساتھ پیش کرے گا، اس جگہ کی تعین کے ساتھ میرے ساتھ پیش کرے گا. میں اس حدیث صحیح کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں، اور میرا مرحلہ عقیدہ ہے علمی دنیا کی روشنی، دلائل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کہ آج اگر دعوت الحق کی ہرنی مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں، یہ درود شریف کی قسم ہے. فرشتہ ایک ایک پڑھنے والے کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر، یہ کہہ کر کہ جمعہ کے دن فلاں وقت کے اندر، فلاں مسجد کے اندر، فلاں آپ کے امتی نے آپ پر درود شریف پڑھا. یہ معمولی بات نہیں، لیکن تعلق تو پیدا کیا جائے، پھر منافع اس کے اوپر کھلیں گے. خیر یہ بات ایک ہو گئی. 2 منٹ میں اگلی آیت اس کے مد مقابل والذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ قرآن ہے، اس میں کوئی ایذا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایذا سے یؤذون. والذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ رسول کو تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا موضوع ہے اور یہ میں کام دے کر جا رہا ہوں. آپ کیا ڈھونڈیں کہ اللہ کو کس کام سے تکلیف ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کام سے تکلیف ہوتی. علماء بھی اور باقی حضرات بھی وہ اعمال ڈھونڈیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. والذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کی فضیلت آپ نے سن لی. اس کے مد مقابل جو اللہ رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا
دیتا ہے. یہ قرآن سنا 22واں پارہ ہے سورہ احزاب ہے 57 نمبر آیت. فرمایا جو اللہ رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی لعنتی اگلی دنیا میں بھی لعنتی. لعنہم اللہ. اور لعنتی ہی نہیں پھر اس لعنت کی وجہ سے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ تیار کرنا. تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزر گئی تقریریں سنتے تقریریں کرتے. آؤ ہم ارادہ کریں. ایک تو چھوٹا سا عمل یہ کہ آج کے بعد یہ سارا مجمع درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں. کم از کم صبح شام 10 مرتبہ. اور جب نماز کے اندر پڑھیں تصور ہو یہ چیزیں بندہ پڑھے. آپ تحیات پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ منظر آنا چاہیے کہ وہ کیا منظر ہوگا. جبریل امیر بھی رک گیا اور امام الانبیاء وہاں سے آگے گئے اور بارگاہ ربانی کے اندر صفا سے عقیدت و محبت امام الانبیاء پیش کر رہے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور وہاں ان بلندیوں پر رب کائنات محبوب کل جہاں اور اپنے محبوب کو کہہ رہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 تحفے دربار خداوندی میں اللہ کے نبی نے پیش کیے کہ کولی مالی بدنی تینوں قسم کی باتیں اللہ آپ کے لیے ہیں. تو اللہ نے بھی 3 کہا کہ سلامتی بھی آپ کے لیے, برکت بھی آپ کے لیے, رحمت بھی آپ کے لیے. اور کیا شفقت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں اللہ رب العالمین کیا کیفیت ہوگی. آپ سب کو اللہ نصیب کرے. سہانا وقت ہو, پاک ہو, آدمی تلاوت کر رہا ہو, ذکر کر رہا ہو, ایک کیفیت ہوتی ہے. اچھا نہیں بار بار نام لینا. اللہ کے نیک بندے حال ہی میں دنیا سے پردہ فرما گئے تو فرمایا کہ کبھی جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی توفیق ہو جاتی ہے تو کسی دن سارا دن اس کی مٹھاس منہ میں رہتی ہے. اللہ کی قسم یہ حق ہے. لیکن اس طرح اللہ رسول کا نام لے کر دیتے بعض لوگوں کے بڑی کیفیت ہوتی تھی کہ سامنے والے نے اللہ کا نام لیا, کہا جی یہ چاہتا ہے تمہارے منہ سے ایسی مٹھاس کی جو محسوس ہو رہی ہے کہ تمہارا منہ چوم. حاصل تو کوئی کرے, کوشش تو کوئی کرے. تو جب اللہ کے دربار میں ہیں امام الانبیاء اور بلائے گئے ہیں اور ذات خداوندی نے بلائے ہیں, کیا کیفیت ہو. ٹھیک ہے کہ کیا کیفیت ہو, کیا تجلیات اور انوارات کی بارش برس رہی ہو. تو اور اللہ فرما رہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے کہ میرے اوپر ہی سلامتی نہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ کے نیک بندوں پر بھی میرے امتیوں پر بھی سلامتی. تو نماز کے اندر بھی جب تحیات پڑھے, درود شریف پڑھے تو ان سارے فضائل کو مستحضر رکھا کرے دین میں. ثواب بڑھ جائے, توجہ بڑھ جائے گی, لذت بڑھ جائے گی. اور ایک وہ گناہ معلوم کر کے جس گناہ کی وجہ سے اللہ رسول کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. واحد دعوانا الحمدللہ.